اور حضرت ہمارا یہ جو جمعے کا مقصد ہے نا، یہ بھی یہی ہے بس کہ حضرت یہ جو رشتہ ٹوٹ رہا ہے نا، یہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جائے، کیونکہ کچھ بھلا پورا قرآن پاک کے ہر لفظ میں جہاں پوشیدہ ہے، تو کچھ صورتوں کے نا بزرگوں نے کچھ خاص خواص لکھے ہیں. تو سورہ یوسف کے حوالے سے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص بے گناہ قید ہو نا، تو اگر وہ سورہ یوسف پڑھے یا سورہ یوسف سنے، اگر پڑھ نہیں سکتا تو پھر سورہ یوسف کی تلاوت کرنے یا سننے کی برکت سے اللہ اسے کی رہائی کا غیب سے اہتمام کر دیں گے. تو کیونکہ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ تو بے گناہ تھے نا حضرت، آپ نے تو ایک گستاخ رسول کو واصل جہنم کیا تھا، تو حضرت کو تو بہت کچھ، لیکن کیونکہ کافر راج تھا حضرت اور عاشقوں کی شروع سے آزمائش کی گئی ہے، تو حضرت کو قید کر دیا گیا. اب لکھا ہے کہ حضور امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نا اب جیل تشریف لے گئے حضرت غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس، اور جا کر فرمانے لگے، کیونکہ سب کو تو یہی تھا نا کہ بھائی علم الدین تو ایک سادہ سا آدمی ہے، ہو سکتا ہے اگر بڑا بھی پڑھا ہو تو قرآن کریم ناظرہ پڑھ رکھا ہوگا، حافظ ہونا تو بڑی دور کی بات ہے، تو بڑا بھی ہوگا تو ناظرہ پڑھا ہوگا، اور اگر ناظرہ بھی پڑھا ہوگا تو سادہ پڑھا ہوگا. تو حضور پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑے پکے حافظ قرآن تھے، بڑے پختہ حافظ قرآن. تو آپ تشریف لے گئے اور آپ نے جا کر غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کہا، علم الدین، ہم نے بزرگوں سے سنا ہے کہ اگر کوئی بے گناہ قید ہو تو اگر وہ سورہ یوسف پڑھے، اور اگر پڑھ نہیں سن سکتا تو کسی سے سنے، تو اللہ سورہ یوسف کی برکت سے اس کی رہائی کا غیب سے اہتمام کر دیں گے. تو چل اب تو کیا پڑھے گا، تو چل میں تجھے پڑھ کے سناتا ہوں. اب حضرت غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ سن رہے ہیں اور پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ پڑھ رہے ہیں. اب ظاہر دیوانہ تھا، حضور نبی علیہ السلام کے نام پہ قربان ہونے جا رہا تھا، کچھ کیفیت تھی. اور لکھا ہے کہ جب حضرت غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جنازہ اٹھا تو حضور پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کیفیت ہی جدا تھی کہ مرید گھبرا گئے. انہوں نے عرض کی، حضور یہ کیا کیفیت ہے؟ تو آپ رو پڑے. آپ نے فرمایا، میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے تذکرے پڑھے ہیں، لیکن کبھی میرے دل میں یہ خیال نہیں گزرا کہ وہ بادشاہ میں ہوتا. میں نے بڑے بڑے جرنیلوں کے تذکرے پڑھے ہیں، لیکن کبھی میرے دل میں یہ خیال نہیں گزرا کہ یہ جرنیل میں ہوتا. میں نے بڑے بڑے سلاطین، بڑے بڑے پہلوانوں کے تذکرے پڑھے ہیں، لیکن کبھی میرے دل میں یہ خیال نہیں گزرا کہ میں ہوتا. لیکن آج غازی علم الدین شہید کا یہ جنازہ دیکھ کر دل کر رہا ہے کاش اس کی جگہ میں ہوتا. کیفیت بھی تھی نا حضرت، کچھ کیفیت بھی تھی. تو حضرت پڑھ رہے تھے تو پڑھتے پڑھتے کچھ پڑھنے میں ایسے کھو گئے کہ زیر کو زبر یا زبر کو زیر پڑ گئے. تو غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضور پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو روکا. عرض کی، حضور سید لوگ ہو، بے ادبی تو ڈر لگتا ہے، لیکن آگے بھی کلام الہی ہے جس کو آپ پڑھ رہے ہیں. یہاں یا زبر تھی آپ زیر پڑھ گئے، یا زیر ہے آپ زبر پڑھ گئے. تو حضور ٹھہرے، تھوڑا سا غور کیا تو واقعتاً اسی طرح تھا. تو حیران ہوئے ہو غازی علم الدین، اور میں تو یہ سمجھ کے آیا تھا کہ پتہ نہیں تجھے ناظرہ بھی آتا کہ نہیں، اور تو ایک پکے حافظ قرآن کی غلطی نکال رہا ہے، یہ کیا ہے؟ تو غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے، حضور آپ نے پھٹیوں پر بیٹھ کر استادوں سے پڑھا ہے، میں نے حضور سے پڑھا ہے. اللہ ہے، میں نے حضور سے پڑھا ہے. ہمیں تو نہیں حضرت، ہمارے بڑوں نے پھر کہا تھا، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. ہم تو مائل بکرم ہیں. اور جب غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جنازہ پاک کی باری آئی نا، وہ ایسے جنازے کو روز روز تو نہیں ہوتے، کوئی سلسلہ ہی نہیں ہے. پھر بھی تاریخ لکھتی ہے کہ 6 لاکھ لوگوں نے حضرت غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جنازے میں شرکت کی تھی. اب جب باری آئی نا جنازے کی امامت کی، تو پہلی صف میں تو تھے ہی اولیاء، حضور پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی، حضور پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ، ایک سے بڑھ کے ایک نام. اب مشکل یہ ٹھہری کہ بھائی
کس کو کہیں جنازے کی امامت کے لیے؟ ڈر بھی لگ رہا ہے کہ اگر ان کو کہیں، ان کو نہ کہیں تو معاملہ تو معقول نہیں ہے۔ تو لکھا ہے، ہم نے بڑوں سے سنا ہے کہ علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی آپ نے نا حضور پیر سید دیدار علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہاتھ پکڑا اور آپ کو لا کے مصلی امامت پہ کھڑا کر دیا۔ اب ظاہر ہے میں نے صرف یہ 2-3 نام لیے نا، نام تو بہت زیادہ تھے حضرت۔ اب پیر سید دیدار علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کہتے ہیں، اقبال اگر عالم ہونے کی وجہ سے مجھے آگے کیا ہے تو ذرا نظر تو ڈالو، دیکھو تو سے کتنے کتنے بڑے عالم آئے کھڑے ہیں۔ آپ نے کہا حضور عالم ہونے کی وجہ سے نہیں کھڑا کیا۔ آپ نے پھر فرمایا اب محمد اقبال اگر سید ہونے کی وجہ سے کھڑا کیا ہے تو نظر تو ڈال، سید بھی کتنے آئے کھڑے ہیں۔ تو علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی نے کمال جواب دیا۔ آپ نے فرمایا حضور سید تو بڑے ہیں لیکن امام اہل سنت کا خلیفہ ایک ہی ہے۔ آپ کو اس لیے کھڑا کیا ہے کہ آپ سید بھی ہیں اور آپ امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے خلیفہ بھی ہیں، آپ کو اس لیے کھڑا کیا ہے، جنازہ پڑھائیں آپ۔ تو لکھا ہے کہ حضور پیر سید دیدار علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کھڑے ہو گئے حضرت۔ تو صفیں درست تھیں، بس اب تکبیر ہی کہنی تھی حضرت، 4 تکبیر نماز جنازہ فرض کفایہ، بس تکبیر ہی کہہ کہ اللہ اکبر کہنے۔ لکھا ہے کہ بے ساختہ حضرت پیر سید دیدار علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نظر پیچھے پڑی اور آپ نے چیخ ماری اور گر گئے، بے ہوش ہو گئے حضرت۔ خیر جنازہ ہو گیا، جب حضرت بعد میں ہوش میں آئے نا تو لوگوں نے عرض کی حضور جنازہ قانونی سے پڑھایا، وہ چیخ کیوں ماری، پیچھے کیوں دیکھا، گر کیوں گئے، بے ہوش کیوں ہو گئے؟ تو لوگوں کو نہیں جواب دیا۔ تو حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں استغاثہ کس طرح پیش کرتے ہیں، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ساری عمر گزر گئی لوگوں کو آپ کا دین سکھاتے سکھاتے، ساری عمر گزر گئی آپ کے ممبر شریف اور مصلی کی خدمت کرتے کرتے، اور ہمیں کبھی خواب میں بھی جلوہ نہیں دکھایا، اور قربان جاؤ غازی علم الدین شہید کی شان پہ جس کے جنازے میں خود ہی تشریف لے آئے۔ غازی علم الدین شہید حضرت، ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں۔ ہاں بھائی آئے کوئی، کر لو سودا۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، ہم نے مومنوں کی جانوں کو خرید لیا ہے، اس کے عوض کہ ان کے لیے جنت ہے، کر لو سودا میاں۔ دنیا تو بڑی بے وفا ہے، اور غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ پہ قربان جاؤں، وہ سودا کر گئے حضرت، سودا کر گئے حضرت۔ اور دیکھ لو حضرت آج بھی علم الدین ہے، علم الدین بڑے بڑے جا کر روئے تھے حضرت غازی علم الدین شہید کے پاؤں پکڑ کے، وہ علم الدین اسی رہ گئے تم بازی لے گیا۔